Dear students, Assalamu alaikum. Today we are still continuing with our vendors, but to keep our vendors information up to date, we need sometimes to create an additional field which is not already present in QuickBooks. ہوتا یہ ہے کہ QuickBooks نے ایک set of fields جو کہ ایک وینڈر کی انفارمیشن کیپچر کر سکے ہمیں فراہم کی ہے، لیکن اینڈ ممکن ہے کہ ہمیں چند اور انفارمیشن کی رکھنے کی ضرورت پیش آئے. اس انفارمیشن کو رکھنے کے لیے وی نیڈ اے فیلڈ ٹو کیپچر دیٹ انفارمیشن. وی کین ایڈ دیٹ ایڈیشنل فیلڈ بائی یوزنگ دا کسٹمائز فیلڈ پروسیس. بہت سی دفعہ جو ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے وینڈرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ کس ٹائپ کی انفارمیشن کی یا کس ٹائپ کی گڈس اور سروسز کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم اپنے وینڈرز کو بھی کلاسیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وینڈرز ہمیں کس قسم کی سروس یا گڈس دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ تمام انفارمیشن ہم اپنے چارٹ آف اکاؤنٹ میں ہی کیپچر کر لیں، لیکن بعض دفعہ ایڈیشنل انفارمیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. مثال یہ ہے کہ ہم اپنے چارٹ آف اکاؤنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سپلائرز ہیں جو ہمیں سیمنٹ دیتے ہیں، یا یہ وہ سپلائرز ہیں جو ہمیں کسی قسم کی بیچنے کے لیے گڈس دیتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کلاسیفائی کرنا ہے کہ یہ کون سے برانڈ کے گڈز ہیں. برانڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سیمنٹ لے رہے ہیں تو سیمنٹ یہ کون سی کمپنی کا ہے، کس ٹائپ کا سیمنٹ ہے. کیونکہ عام طور پہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم سیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی قسم کا سیمنٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. مارکیٹ میں آپ جائیں گے تو آپ کو ایک سے زیادہ ٹائپس کے سیمنٹ ملیں گے. مثال کے طور پہ آرڈنری پورٹلینڈ سیمنٹ، اس کے علاوہ وائٹ سیمنٹ، اس کے علاوہ سلفیٹ ریزسٹنٹ سیمنٹ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے یا ہمیں یہ کلاسیفائی کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ ہمارا وینڈر ہمیں کس ٹائپ کا سیمنٹ سپلائی کرتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ ہمیں کس برانڈ کا یہ ہمیں سیمنٹ سپلائی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ڈسٹریبیوٹرز جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، جو ہمارے سپلائرز ہیں یا وینڈرز ہیں، وہ مختلف ٹائپ کے سیمنٹ ہمیں سپلائی کریں ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. اور جب بھی ہو سکتا ہے کہ قلت ہو ہم ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ پہ شفٹ کر جائیں. یہ ساری انفارمیشن ایک وقت میں ہمیں اپنے پاس کمپیوٹر پہ رکھنی لازمی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کوئک بکس ہمیں ایٹ اینی گیون پوائنٹ آف ٹائم یا موجودہ حالات میں یہ ساری انفارمیشن رکھنے کی کوئی ہمیں سہولت دیتا ہو. لیکن ہمیں یہ سہولت ضرور دیتا ہے کہ ہم ایڈیشنل فیلڈز اس میں بنائیں اور یہ انفارمیشن رکھ لیں. آئیے کوئک بکس پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم کسٹمائز فیلڈ کیسے کریٹ کریں گے اور اس کو کیسے پاپولیٹ کریں گے، اس میں انفارمیشن کیسے ڈالیں گے تاکہ ہم اس کے اوپر بیس کر کے نئی رپورٹس جنریٹ کر سکیں. لیٹس گو اوور ٹو کوئک بکس. ایز یو کین سی وی آر ایٹ آر ہوم پیج, and to navigate over to your vendor center, all you need to do is click on vendor, and as you can see we are in a vendor center. اب جو ہمیں انفارمیشن رکھنی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس برانڈ کا یا کس قسم کا سیمنٹ ہمیں فراہم کرتا ہے. سیمنٹ سپلائر کو ہم نے سلیکٹ کیا اور اس وینڈر کو ہم نے ایڈٹ کیا. اب ہمارے پاس وہ انفارمیشن والی اسکرین آ گئی ہے جس میں اس کی ساری ڈیٹیل پہلے سے موجود ہے جو ہم نے پہلے سے بھر دی تھی. یو ہیو ٹو ڈو از گو ٹو دا ایڈیشنل انفارمیشن ٹیب. جب آپ ایڈیشنل انفارمیشن میں آئیں گے تو باٹم رائٹ پہ آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوگا ڈیفائن فیلڈس. ان ایڈیشنل انفارمیشن گو ٹو ڈیفائن فیلڈس. جب آپ ڈیفائن فیلڈز میں جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لیبل کے اندر بہت ساری انفارمیشن پہلے سے موجود ہے، لیکن ہم آن آر پارٹ وی نیڈ ٹو ایڈ
a few more. جو ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ٹائپ آف سیمنٹ اور ٹائپ آف اسٹیل. جو بھی فیلڈ ہم ایڈ کرنا چاہیں گے اس کو ہمیں لکھنا ہے لیبل کے اندر. ہم نے 2 فیلڈ ایڈ کی ہیں, دونوں کو ہم نے لیبل کے اندر ڈال دیا ہے. ایک کا نام ہے ٹائپ آف سیمنٹ, ایک کا نام ہے ٹائپ آف اسٹیل. اگلے 3 کالمز میں وی کین assign these fields to either a customer, vendor اور employees. Employees وہ ہیں جو کہ ہمارے ملازمین ہیں. لیکن at the moment what we are going to do is we are going to apply or associate these fields to our vendors only. We can, if we want to, attach these to our customers as well. But for the moment what we are going to do is attach these 2 new additional fields to our vendors only. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 2 نئی فیلڈس کا ہم نے یہاں نام دیا ہے اور ان کو ٹک مارک کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے وینڈر کے ساتھ. پہلا کسٹمر, دوسرا وینڈر اینڈ تھرڈ از دا امپلائی. اوکے کریں. اب یہ ہم سے کہہ رہا ہے یو ہیو ایکٹیویٹڈ کسٹم فیلڈ فار دس لسٹ. یس وی ہیو اینڈ وی آر گوئنگ ٹو انووک دیٹ. جیسے ہی آپ نے یہ کیا 2 کسٹم فیلڈس آپ کے سامنے نظر آ گئیں. ایک کسٹم فیلڈ ہے ٹائپ آف سیمنٹ اور ایک ہے ٹائپ آف اسٹیل. کیونکہ سیمنٹ سپلائر ہمیں سیمنٹ ہی دے رہا ہوگا تو ہم اسے یہ دوسری کمپنی ہے. Another way to enter all this detail and rather more easily is add multiple پہ آپ آ جائیں اور کسٹمائز کالم پہ آئیں. Let's add these 2 additional field. Add and once again add another field. We can move them up if we want to, and this one too. Now you can see that these 2 fields now appear on your screen. اور جہاں جہاں ہم نے یہ انفارمیشن ڈالنی ہے ہم ڈال سکتے ہیں. اب جب کہ ہم نے ساری انفارمیشن ڈال دی ہے وی آر گوئنگ ٹو سیو دیز چینجز. کلوز. ناؤ دیٹ وی ہیو entered the relevant information in the newly created and customized fields, we can check whether all this information is now available to us in reports as well as on your screen. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جیسی جو ہم نے انفارمیشن ڈالی تھی اپنی اسکرین پہ وہ ساری کی ساری اب آپ کے پاس اسکرین کے اوپر اویلیبل ہے آن ڈفرینٹ وینڈرز. اس پوری کو ایک جگہ ایک وقت میں دیکھنے کے لیے ہمیں ایک رپورٹ کریٹ کرنا پڑے گی. لیکن وی ول ڈو دیٹ ان آر نیکسٹ سیکشن. ان دس سیکشن واٹ یو ہیو لرنڈ از ہاؤ ٹو کریٹ ایڈیشنل کسٹمائز فیلڈ which are going to help you in basically filtering the information as per your requirement. اور اس کو پاپولیٹ کیسے کریں, اس کے اندر ڈیٹا کیسے ڈالیں. ہو سکتا ہے کہ آپ چاہیں گے کہ ایک ایک کر کے ڈالیں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے ڈالنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. اس لیے all you need to do is use the add multiple vendor option اور وہاں جا کے آپ جس اپنے وینڈر کے سامنے وہ پرٹیکولر انفارمیشن ڈالنا چاہیں سب سے پہلے آپ دونوں اپنے نئی فیلڈز ایڈ کریں. کیسے؟ کسٹمائز کالمس کے ساتھ. اور جہاں جہاں آپ نے وہ انفارمیشن ڈالنی ہے جسٹ کیپ آن انٹرنگ جسٹ لائک یو ڈو ان اے ایکسل فائل. آسانی سے ساری انفارمیشن فوراً آپ کے پاس موجود ہو گئی ہے. ان our next lecture we are going to see how to utilize additional or customized field in our reports. For the moment, you should understand how to add additional fields in your database and how to populate it. کس طرح سے ہم ایڈ کریں گے اور کس طرح اس میں
نیا ریکارڈ اور نئی انفارمیشن فیڈ کر کے سیو کریں گے. دیٹس آل فار ٹوڈے.